الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال في موضع آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام سامعین کرام بزرگوں دوستوں پردہ نشین ماں بہنوں رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے ایسا مہینہ کہ جس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پر فرض فرمایا شعبان المعظم کا مہینہ آخری لمحات کے اندر ہے اور جیسا کہ تفصیلاً آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے یعنی نفلی روزے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے وہ یہی شعبان المعظم کا مہینہ تھا ویسے تو آپ کی سنت مبارکہ ہر اسلامی مہینے کے اندر ایام بیض کے روزے رکھنے کی عادت مبارکہ اور اسی طرح ہر ہفتے کے اندر پیر اور جمعرات کا روزہ جو ہے وہ رکھنے کی عادت مبارکہ تھی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ پورا سال نفلی روزوں کی جو ہے وہ اپنی عادت بنائیں تقریباً ہفتے میں نہیں تو کم از کم مہینے کے یہ 3 روزے ایام بیض کے 13, 14, 15 تاریخ کے جو ہے وہ ضرور رکھا کریں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب آنے والا ہے جس کی دعا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے مانگنا شروع فرما دیتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ رمضان تک ہم زندہ رہ سکیں اور رمضان کے انوار و برکات کو حاصل کر سکیں
تو اس لیے میرے بھائی اس ماہ مبارک کے اندر جو شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جس ماہ مبارک کا دن بھی برکتوں والا ہے، رات بھی برکتوں والی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک رات، ہر رات برکتوں والی ہے۔ فرمایا روزے کی حالت میں بندہ جب بھی اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ مسلمان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور ساری افطار کے وقت تو زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس امتی کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور افطار کا وقت دیکھیے، انسان کے کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، ہر چیز سامنے ہے، آگے پیچھے پورا سال ہمارے سامنے جب دسترخوان سج جاتا ہے، گھر میں ہماری عادت ہوتی ہے فوراً کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جس کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، کھانا پانی ہر چیز سامنے ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ کھا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب افطار کا وقت ہو، اس وقت تم نے نوالا یا پانی اپنے منہ کے اندر جو ہے وہ ڈالنا ہے۔ اب یہ عام امتی بھی سمجھتا ہے کہ اس سے پہلے کھاؤں گا، سارا دن میرا بھوکا پیاسا رہنا جو ہے وہ بیکار چلا جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مسلمان دیکھ کتنا جو ہے وہ اس وقت انتظار کے اندر رہتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو، اذان کا وقت ہو، اس کے بعد جو ہے وہ روزہ افطار کرو۔ تو میرے بھائی یہی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمان کی ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اللہ اس ادا کو بڑا پسند کرتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے فرشتوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات ہو، کوئی اور رات ہو، مسلمان آہوزاری کے اندر مشغول ہو، رب کی عبادت کے اندر مشغول ہو، نوافل پڑھنے میں مشغول ہو، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو، اللہ سے مانگنے میں مشغول ہو، اپنی حاجات مانگنے میں مشغول ہو، اور اللہ سے معافی مانگنے میں، توبہ مانگنے میں مشغول ہو، تو فرمایا فرشتے جا کے اللہ کے دربار میں کہتے ہیں یا اللہ فلاں تیرا بندہ ہم دنیا میں گئے تھے، وہ تجھ سے مانگ رہا تھا، تجھ سے معافی مانگ رہا تھا، قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا، تیرے ذکر و اذکار میں مشغول تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ واقعتاً وہ میرے لیے جاگ رہا تھا، میرے لیے عبادت کر رہا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے خود سنا اور خود دیکھا، وہ صرف تیری طرف جو ہے وہ متوجہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، نورانی مخلوق کے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی بخشش کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ تو میرے بھائی یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کو بندے کی عبادت جو ہے وہ بڑی پسند آتی ہے۔ اور پھر جوانی کی عبادت، اس کے تو کیا کہنے، جوانی کی عبادت کے تو کیا کہنے، کہ جس حالت میں مسلمان بندہ گناہ کرنے پر بھی قادر ہے اور گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ یاد آیا، 4 ڈاکو جو ہے وہ ایک جگہ پر جا کر انہوں نے جو ہے وہ جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالا، جو وہاں سے گزرتے ان کو جو ہے وہ لوٹ لیتے، سامان ہر چیز غصب کر لیتے۔ اب جنگل کے اندر ان کا جو ہے وہ قیام ہوا، آہستہ آہستہ خبر پھیلتی پھیلتی پورے علاقے میں پھیل گئی کہ 4 ڈاکو ایسے ہیں جو جنگل کے اندر رہتے ہیں، جو بھی جاتا ہے ان کو لوٹ کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سامان جو بھی ہے وہ لوٹ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہماری خبر جو ہے وہ عام ہو گئی ہے، ہمیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ہم پکڑنے سے بچ سکیں۔ یہ نہ ہو کہ اگر پکڑے جائیں گے تو پھر جو ہے شاید ہمارے لیے پھانسی کا حکم ہو۔ اب انہوں نے کیا ترکیب سوچی، اسی محلے کی مسجد کے اندر آ کر جو ہے وہ ڈیرا لگا لیا، اور مسجد میں آ کر نیک لوگوں کا حلیہ اختیار کر لیا، سر پر پگڑی باندھ لی، داڑھی موجود تھی، وہاں پہ آ کر سفید لباس پہن کر جو ہے وہ نماز پڑھتے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی، اور نماز کے بعد جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ذکر و اذکار میں بیٹھ جاتے۔ اب لوگ بڑے متوجہ ہوئے کہ اللہ کے ولی جو ہے وہ مسجد کے اندر آ گئے،
لوگ دیکھتے کہ یہ نماز کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ اب حقیقت میں تو وہ 4 ڈاکو تھے، اپنی جان بچانے کے لیے مسجد کا رخ کیا کہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ لوگوں نے بادشاہ تک خبر پہنچائی کہ بادشاہ سلامت، ہماری مسجد کے اندر جو ہے وہ 4 اللہ والے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ اپنے بیٹے کو، جو آپ کا بیٹا بیمار ہے، اس کا ایک بیٹا تھا جو معذور تھا، پاؤں سے چل نہیں سکتا تھا، کسی وجہ سے معذوری ہو چکی تھی اور بڑا شدید بیمار تھا۔ تو بادشاہ سلامت کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ جائیں، اللہ والے لوگ ہیں، شاید ان کی دعا سے آپ کا بیٹا تندرست ہو جائے۔ تو بادشاہ سلامت اپنے بیٹے کو لے کر ان کی خدمت میں پہنچا کہ میں نے جو ہے وہ آپ کے چرچے بڑے سنے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، اور ذکر و اذکار میں یہاں مسجد میں رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کیجیے، کوئی دم کیجیے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تندرست ہو جائے۔ اب جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، 4 بندے تھے یہ، اس نے جو ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ بادشاہ سلامت جو ہے وہ باہر صحن میں بیٹھ گیا، بیٹا اس کا معذور وہاں پہ مسجد میں ہے، لوگ بھی موجود ہیں، تو اس نے جو ہے وہ دل میں دعا کی، یا اللہ ہم ہیں تو ڈاکو، ہماری حقیقت تو تو جانتا ہے، ہم تو ڈاکو ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے مسجد کا رخ کیا ہے تاکہ لوگ ہمیں جنگل سے پکڑ کے ہمیں جو ہے وہ سزائے موت نہ دے دیں، ہمیں مارے نہ، ہمیں قتل نہ کر دے، کہ تم نے جو ہے یہ نیا طریقہ اختیار کر لیا۔ ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے تیرے گھر میں پناہ لی ہے اور نیک لوگوں کا حلیہ اختیار کیا ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، لوگوں کا مال غصب کرنے والے ہیں، یہ شفا دینا تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ یا اللہ جن کا حلیہ ہم نے اختیار کیا ہے، کوئی کسی نیک بندے کی وجہ سے اس بادشاہ سلامت کے بیٹے کو تندرستی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، اس کا بیٹا فوراً جو ہے وہ شفا یاب ہو گیا، جو چل نہیں سکتا تھا وہ پاؤں سے اٹھ کر جو ہے وہ باہر صحن کے اندر گیا۔ تو بادشاہ سلامت جو ہے وہ بڑا خوش ہوا، اس نے انعامات کی بارش کر دی، اپنے وزیروں مشیروں کو کہا کہ انعامات لے کر آؤ، نقدی لے کر آؤ، جو سونے چاندی ہیرے جواہرات ان 4 لوگوں کے قدموں کے اندر ڈال دیے، اور بادشاہ سلامت جو ہے وہ چلا گیا۔ اب جو ان کا سردار تھا، اس نے کہا کہ بھائی آج تک ہم نے لوگوں کو بڑا لوٹا، آج کے بعد جو ہے وہ میں لوٹنے سے جو ہے وہ توبہ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کے لیے صحبت اختیار کی ہے، ان کا حلیہ اپنایا ہے، ان کا لباس اپنایا ہے، بغیر کسی کا مال لوٹے اللہ نے اتنی نعمتوں سے جو ہے وہ ہمیں نواز دیا، ہم آج کے بعد جو ہے وہ اس راستے پر جو ہے وہ نہیں چلیں گے۔ دوسرے جو ساتھ اس کے 3 بندے تھے، انہوں نے بڑا کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ آج کے بعد میں تو اپنے اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں لوگوں کے مال غصب نہیں کروں گا، یہ لوٹنے کا پیشہ جو ہے وہ چھوڑتا ہوں۔ ان تینوں نے بھی اپنے سردار کے پیچھے کہا کہ سردار آپ توبہ کرتے ہیں تو ہم بھی آج کے بعد عہد کرتے ہیں، پہلے ہماری نیت نہیں تھی لیکن آپ کا عزم ارادہ دیکھ کر ہم بھی توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم جو ہے وہ اس راستے پر جو ہے وہ نہیں چلیں گے۔ تو میرے بھائی یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اللہ جس کو دینا چاہے اس کو دے دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، اور یہ دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہمیں اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیسی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ نوجوان کی عبادت اللہ کو جو ہے وہ بڑی پسند ہے، بوڑھوں کی بھی پسند ہے۔ یہ نہیں کہ بوڑھے کی اللہ سنتا نہیں ہے، بوڑھوں کی بلکہ ایسا سمجھیے کہ سفید ریش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے، چاہے گناہ کی طاقت نہیں ہے۔ علامہ اقبال اپنے اشعار میں کہتے ہیں، اے راہ جنوں کے نوجوان کب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی، مت کر فنا اپنی زندگی کو راہ جنوں میں اے جوان، کب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ بڑھاپے میں انسان پہنچ گیا، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، اب گناہ کرنے کی تو طاقت تو موجود نہیں ہے، واقعتاً وہ گناہ نہیں کر سکتا جو جوانی کی حالت میں کر سکتا تھا۔
تو میرے بھائی اس وقت جو ہے وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کے در پہ آئے تو کیا فائدہ، لیکن اللہ اس حالت میں بھی قبول کرتا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند اسی لیے ہے کہ مسلمان کے اندر گناہ کی بھی طاقت ہے، اطاعت کی بھی طاقت ہے۔ اطاعت کا مادہ اگر غالب ہو جائے تو اسی لیے کہا کہ اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ کر دیتے ہیں۔ اور اگر نافرمانی کا مادہ غالب ہو جائے تو میرے بھائی اسی انسان کو جس کا مرتبہ اللہ سورۃ التین میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان میں نے تجھے سب سے زیادہ حسین و جمیل صورت میں پیدا فرمایا، سب سے زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا۔ یہی انسان جس کی وقت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے، اس وقت کہ جب اطاعت کا مادہ غالب ہو اور اگر معصیت کا مادہ غالب ہو جائے، انسان گناہ کی سرکشی میں بڑھ جائے تو میرے بھائی یہ شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان قریب جو مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، یاد رکھیے جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیتے ہیں جو باقی 11 مہینے مسلمانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر غلط راستے کی طرف لگاتے ہیں۔ انسان کے دل و دماغ میں جو ہے وہ خیالات گناہ کے لاتے ہیں اور انسان گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں شیاطین کا یہ اثر مسلمان پر نہیں رہتا۔ تو اس لیے میرے بھائی اس رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ تمام تر کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں، وہ تمام تر افعال و اعمال چھوڑ کر ہم جو ہے وہ فرض روزے اور 5 وقت نماز کی پابندی، اسی طرح اپنے اللہ سے معافی تلافی اس پورے مہینے کے اندر جو ہے وہ گزاریں۔ شاید ہمارا کوئی جملہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کوئی سجدہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور وہی سجدہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر بہت سے بیچارے مسلمان تو نوجوان ایسے ہیں، خدا کی قسم روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جان بوجھ کر عمدن رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے لیے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے میرے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان جس نے رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پایا، اس کے باوجود بھی اپنے گناہوں کی بخشش اپنے اللہ سے نہ کروا سکا، کہ جس کا دن بھی قیمتی، رات بھی قیمتی، ہر لمحہ اللہ نے قیمتی بنایا، اس کے باوجود غفلت میں گزار دیا۔ کیوں؟ دین کے روزے فرض تھے، فرض روزے چھوڑتا رہا، نافرمانی میں پھر بھی لگا رہا، حالانکہ شیطان تو رمضان میں بند تھا، قید تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان کا کام کیا کہ وہ گناہ کی طرف چلا جائے؟ تو اس لیے وہ اثرات جو پورے 11 مہینوں میں ہمارے اوپر شیاطین کے غالب ہوتے ہیں، مسلمان اس مہینے بھی اب اگر نہ سدھرا تو میرے بھائی پھر کب ہدایت کے رستوں پر چلنے والا بنے؟ تو اس لیے اس ماہ مبارک کی قدر کرنے والے بنے، جس کی 2 ماہ پہلے سے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنا شروع فرماتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب شعبان میں برکت عطا فرما اور اتنی زندگی مجھے عطا فرما کہ میں رمضان کا مہینہ زندگی میں پا سکوں، رمضان کے مہینے کے انوار و برکات حاصل کر سکوں، جس کا صبح کی وقت بھی قیمتی اور شام کا وقت بھی قیمتی، رات کا وقت بھی قیمتی، ہر لمحہ جس رمضان کی ایک ایک گھڑی کو اللہ نے قیمتی بنایا، اس ہر گھڑی سے نفع حاصل کرنے والے بن سکے، ایسے مسلمان میرے بھائی بننے کی ہمیں ضرورت ہے، نہ کہ ایسا مسلمان کہ رمضان کا مہینہ بھی آیا لیکن نوجوان کی طبیعت پر کوئی اثر نہ ہوا، نوجوان اپنی مستی میں مشغول رہا، جس گناہ میں پہلے مشغول تھا رمضان میں بھی مشغول رہا،
تو میرے بھائی واقعتاً پھر یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش اپنے اللہ سے نہ کروا سکے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کی دوسری بد دعائیں، بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان جس نے زندگی میں اب بوڑھے والدین کو پایا، ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو نہ کما سکے۔ والدین کی خدمت پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، والدین ناراض تو سمجھو کہ اللہ بھی ناراض ہے۔ جس نے تمہیں جو ہے وہ زندگی کے اندر پالا، چلنا سکھایا، کھانا پینا سکھایا، اسی طرح جو ہے وہ تمہاری تربیت کی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے تم ایسے اپنے والدین کا خیال کرو جیسے بچپن کے اندر تم نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، تمہارے لیے اپنا سونا کھانا پینا سب کچھ ختم کیا، اور تمہاری جو ہے وہ فرمایا کہ آسائش کے لیے ساری قربانیاں تم پر قربان کر دی۔ جیسے تمہاری تربیت کی، تمہاری پرورش کی، تمہیں بھی چاہیے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، ان کا سہارا بننے کا وقت آئے، تم بھی ان کا صحیح طریقے سے جو ہے وہ سہارا بنو۔ یہ نہ ہو کہ اس عمر میں ان کو چھوڑ دو کہ مجھ سے تمہاری خدمت نہیں ہوتی، میں کیسے خدمت کروں۔ اس کی مثال دیکھیے، اگر ایک والدین کے جو ہے وہ 10 بیٹے ہیں، بیٹے بیٹیاں 10 اولاد ہیں، دیکھیے کہ دونوں والدین اپنی 10 اولاد کی کیسی تربیت کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک بچہ میرا اچھے طریقے دنیا کے اندر اس کی تربیت اچھی ہو جائے، ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن بڑے ہو کر جب 10 بیٹے ہوں اور وہ 10 کے 10 بیٹے اپنے والدین کو نہ سنبھال سکیں، پھر میرے بھائی اللہ ناراض ہوگا یا ان سے راضی ہوگا؟ جو 10 بیٹوں کو زندگی میں سنبھالتے رہے، ان کو جوان کیا، کاروبار کے متعلق جو ہے وہ بڑا کیا، اب کاروبار کرنا شروع ہو گئے، تو اب وہ کہیں کہ بھائی میں ان کو نہیں سنبھال سکتا، دوسرا بیٹا کہے میں بھی نہیں سنبھال سکتا، تیسرا کہے میں بھی نہیں سنبھال سکتا، چوتھا کہے میں بھی نہیں سنبھال سکتا، تو پھر میرے بھائی اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کبھی اس بندے سے راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے جیسے ہماری تربیت والدین بچپن میں کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ہمیں کچھ ہو جائے اپنا سکھ چین سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے بوڑھے والدین زندگی میں ہمارے پاس ہوں، ان کی خدمت کر کے اللہ کی ذات کو راضی کرنے والے بنیں۔ یہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت رکھی ہے نا، وہ جنت جو ہے وہ اصل میں یہی ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے والے بنو۔ خدمت نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ پھر جنت کے وارث نہیں ہو۔ باپ کو جنت کا دروازہ تعمیر فرمایا حدیث مبارکہ میں، تو جنت کا دروازہ باپ کی بھی خدمت کرو، جس کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا، اپنی والدہ کی بھی خدمت کرو، یہ دونوں جو ہے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے یہ بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے بھیجی، جبریل امین مقرب فرشتہ زمین پر لے کر آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ بد دعا بھیجی ہے، سب سے پہلی بد نصیب ہے وہ مسلمان جس نے زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر فرمایا آمین۔ کوئی عام امتی آمین کہنے والا نہیں ہے۔ اس بد دعا کی قبولیت میں اور انسان کی بربادی میں دیکھیے کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ بھیجنے والے ہوں، لانے والا مقرب فرشتہ ہو، اور اس پر آمین کہنے والے کائنات کے سردار ہوں، میرے آپ کے رحمت للعالمین نبی ہوں، جس کے لیے اللہ نے کائنات کا نقشہ بنایا، انبیاء کا سلسلہ چلایا، اور یہ پھر دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا، جن سے اعلیٰ کوئی ہے ہی نہیں، وہ دنیا میں آمین کہے، تو پھر میرے بھائی کیسے ہم شک کر سکتے ہیں؟ بد نصیب ہے وہ مسلمان جس نے زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا، اپنے گناہوں کی
बख्शिश ना करवा सका। बद नसीब है वो मुसलमान, बूढ़े वालिदैन को पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल ना कर सका। और तीसरी बद्दुआ जिस पर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया, जो शरई मसला भी याद रखें, जब भी हम अपने कानों से अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो हमें अपने नबी पर दरूद भेजना जो है वो वाजिब और लाजिम है। मिसाल के तौर पे दरूद शरीफ हम सुनते हैं या अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने हैं, सबसे मुख्तसर दरूद जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कम अज कम कहना अपनी जुबान से पढ़ना जो है वो लाजिम और वाजिब है। हाँ, अगर इस हालत में है, हालत जनाबत है, मुसलमान को शरई मसला पूरा याद रखें, इस वक्त जो है वो अपनी जुबान से नहीं कहना चाहिए। गुस्ल करें, पाक हो, उसके बाद जो है वो उसका दुरूद पाक जो है वो पढ़े। जैसे कोई सलाम करे, सलाम का जवाब भी जो है वो कहते हैं कि हालत जनाबत में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका सलाम का जवाब देना भी वाजिब है। तो ऐसे जिक्र और अज़कार, तो ये मैं असल में बद्दुआ का जिक्र कर रहा था। तीसरी बद्दुआ कि जब भी आपका नामे नामी इसमें गरामी आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बद्दुआ भेजी है, तबाह व बर्बाद हो जाए वो मुसलमान जिसके सामने आपका नाम आए और आप पर दरूद ना पड़े। तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। ये तीनों बद्दुआएं मेरे भाई मुसलमान के लिए हलाकत का सबब बन सकती हैं। एक रमज़ान का महीना पाए, रमज़ान के रोज़े आमदन छोड़ दे, तरावी का क़याम छोड़ दे, फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ दे। रमज़ान का महीना भी मुसलमान समझे वैसे ही है जैसे दूसरे 11 महीने थे। कोई इंसान की तबीयत पर असर ना हो, बूढ़े वालिदैन हो, उनका कहना ना माने। ये शरीयत मेरे भाई हुक्म देती है कि शरई तौर पर जो शरीयत के खिलाफ अगर हुक्म देते हैं वालिदैन, उसमें कहना मानना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर वालिदैन कहें अपनी दाढ़ी कटवा दे, नमाज छोड़ दे, कोई और ऐसा काम कहें जो शरीयत के खिलाफ है, इसमें वालिदैन का कहना ना मानने की शरीयत इजाज़त देती है। लेकिन अगर फर्मा बरदारी के अफ़ाल व अमाल है, वालिदैन कहते हैं औलाद कहना नहीं मानती, नाफरमानी करती है, तो इसमें याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज़ होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से मेरे भाई दुआ है, रमज़ान का महीना अनक़रीब आने वाला है, हमें तैयारी रमज़ान की ये करनी है, अपने आप को जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर अपने अल्लाह की इबादत के लिए तैयार करना है। हम रमज़ान की तैयारी ये ना करें घर में जो चीज़ें खाने पीने की वो जमा कर लें ताकि रमज़ान में आसानी हो, वो भी करना चाहे करें, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है हम जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को जो है वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह कर दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की एक एक घड़ी से हमें अनवार व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान, ए अल्लाह हमें इतनी ज़िंदगी अता फरमा, हम रमज़ान का महीना ज़िंदगी में पा सकें और इसके अनवार व बरक़ात को हासिल कर सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।